تشریف لا رہے ہیں، آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ کیجئے اور جی لگا کر سارا مجمع میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر ایک شاندار نعرہ لگائیے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جتنا پیارا نعرہ ہوگا اتنا ہی پیارا کلام سنیں گے۔ بآواز بلند خیر مقدم کیجئے نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ جلسے میں آگے والے لوگ تو کافی ساتھ دے رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بالکل خاموش ہیں۔ مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ مدرسے کے کسی حال میں بیٹھے ہیں، بلکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ اپنے ابا کی سسرال میں بیٹھے ہیں۔ اگر یہ ابا کی سسرال ہے تو نانا کا گھر ہے، برا مت مانیے گا۔ نانا کے گھر میں جانے کے بعد نواسہ خوب بولا کرتا ہے، اور آپ تو اس نواسہ رسول کے عرس میں بیٹھے ہیں جو ہماری خاطر دن کو بھی بولے اور رات کو بھی بولے۔ خدا کی قسم کبھی کسی حال میں خاموش نہیں بیٹھے، اس لیے کہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ اور ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی کی مقدس بارگاہ میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، اسی ادب و احترام سے بیٹھو، اور کبھی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ بولیے، پیچھے والے بھی بولے، سارا مجمع بولے، اور شاعر اسلام کا استقبال اچھے انداز میں کیجئے۔ جی لگا کر بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، شاعر اسلام سجاد نظامی، نعرہ تکبیر۔ آنے والے شاعر کا استقبال 4 مصروں کے اندر کرنے جا رہا ہوں، اور مداح رسول جناب سجاد نظامی سے گزارش کر رہا ہوں کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، اور محمد کی گلی میں تو فنا ہوتا تو کیا ہوتا، اور ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ شاعر اسلام جناب سجاد نظامی مائک پر۔ علامہ مولانا تنویر القادری صاحب قبلہ و مقرر دی شان عالم نبی الفاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مرشد صاحب قبلہ و جملہ علماء کرام سامعین باتمکین، بے پردہ بیٹھی خواتین امت سجاد نظامی کو سوغات سلام کے ساتھ قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے حضرات، ٹائم بہت ہو چکا ہے، جس حساب سے پروگرام کی سیٹنگ کی گئی، جو وقت دیا گیا اس سے بہت اوپر گھڑی جا چکی ہے۔ بس میں آپ حضرات کے سامنے صرف ملاقات کے طور پر حاضر ہوا ہوں۔ نعت پاک کے چند شعر پیش کروں گا، آپ کی مرضی ہے خاموش رہ کر کے سنیں یا بول کر کے۔ خاموش سنیں گے تو ثواب کم ملے گا، اور بول کر کے سنیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے یا بول کر سنیں یا خاموش رہ کر، میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اگر میں ایک پروگرام میں تو میں اپنی عادت کے مطابق حصول برکت کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوان سے اخذ کر کے چند شعر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بار پورا مجمع محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کہ حاجیوں آؤ
کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیوں آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو اور آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے کہ آب زمزم تو پیا کا بھی دریا دیکھو آؤ جو دیش کو کا بھی دریا دیکھو حاجیوں آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ کہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو حاجیوں آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کہ زینت کعبہ میں جلوہ فرمایا کونین کا دولہا دیکھو جلوہ فرمایا کونین کا دولہا دیکھو حاجیوں آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو کیا کہہ رکھا بھائی سبحان اللہ اور آب زمزم تو پیا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کہ آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آب زمزم تو پیا